آج کی گفتگو میں اس سے جوڑ کر یہ واضح کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ جو بندوں کو اس نے سکھایا ہے کہ بندے دوسروں پہ ظلم نہ کریں، بندے دوسروں پہ احسان کریں، اور احسان نہ کریں تو کم سے کم انصاف سے ان کے قدم پیچھے نہ ہٹنے پائے، بالکل یہی معاملہ اللہ سبحانہ و تعالی کا بھی ہے۔ چونکہ اپنے بندے کو وہ وہی کام کرنے کا حکم دیا ہے جو اللہ کو پسند ہے، اسی لیے ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال ہوا تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جواب تھا کانا خلقہ قرآن۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو اخلاق کریمانہ تھے وہ قرآن تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی جیسا ہے اور وہ جس طرح کی چیزوں کو پسند فرماتا ہے، جو اس کے اوصاف کمالیہ ہیں، جو اس کے صفات حمیدہ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی جن چیزوں کو پسند فرماتا ہے اپنے بندوں کو انہی چیزوں کے کرنے کا اور انہی چیزوں سے متصف ہونے کا حکم دیتا ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہمیں یہی سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ظلم نہیں کرتا، اور اس کے بعد جو انصاف کا معاملہ ہے اور اس کے بعد جو فضل اور احسان کا معاملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ کبھی نہیں کرتا، وہ یا تو عدل اور انصاف کا معاملہ کرتا ہے یا اپنے بندوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے۔ جیسے اس نے بندوں کو بندوں کے بیچ ظلم سے منع کیا، عدل کو ضروری قرار دیا اور انصاف پہ اپنی رحمت کا دعویٰ کیا، ایسے ہی وہ خود اپنا معاملہ جب بندوں کے ساتھ کرتا ہے تو اس میں وہ بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتا اور انصاف فرماتا ہے، اور انصاف سے بڑھ کر کے اپنے بندوں کے ساتھ وہ فضل اور احسان کا معاملہ کرتا ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو شخص اللہ کی بارگاہ میں ایک نیکی لے کر آئے گا، جو شخص اللہ کی بارگاہ میں ایک نیکی لے کے آئے گا، اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا اجر اس طرح کی نیکی کا عطا فرمائے گا۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو شخص اللہ کی بارگاہ میں ایک نیکی لے کے آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 10 گنا اجر عطا فرمائے گا۔ اور بعض دوسری آیتوں اور روایتوں کے تناظر میں یہ جو فضل کا معاملہ ہے وہ 10 گنا پر ہی محدود نہیں ہے۔ بندہ جس خلوص کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ اور جس للہیت کے ساتھ اس نیکی کو کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا سے اوپر اٹھا کر 700 گنا تک بڑھائے گا، اور اس کے بعد بھی اس کی رحمت کے انتہا نہیں ہے، وہ واسع ہے اور علیم ہے۔ جس قدر خلوص سے بندہ اللہ کی بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا اور جتنے خلوص سے نیکی انجام دے گا، اللہ اتنا اجر عطا فرمائے گا اسے۔ تو جو ایک نیکی لے کے آیا اس کے لیے 10 گنا اجر۔ ومن جاء بالسیئہ، اور جو اللہ کی بارگاہ میں بدی لے کے آیا، برائی لے کے آیا، خطا کا ارتکاب کر کے آیا، فلا یجزا الا مثلہا، تو اس کے لیے برائی اور اس کی سزا اس کی برائی کے برابر ہی ہوگی، اس کے ڈبل بھی نہیں ہوگی، بڑھا کر کے 10 گنا تو چھوڑیں۔ نیکی لے کے آیا تو 10 گنا اور 700 گنا تک اجر پایا اللہ کی بارگاہ میں، اور گناہ کر کے پہنچے گا تو اللہ اس کے گناہ کا جتنا گناہ کیا ہوگا اتنا ہی اس کے ساتھ گناہ کا معاملہ کرے گا اور اتنی ہی کی سزا دے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پہ ظلم نہیں ہوگا۔ اب وہ جو 3 سٹیپ تھے اس آیت میں، تینوں سٹیپ سمجھیے۔ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ بندوں پہ ظلم نہیں فرمائے گا۔ جو گناہ کر کے آئے گا ایک گناہ، تو اس کے بدلے اس ایک گناہ کے بدلے ایک بدی ہوگی اور اس کے بدلے اس کی سزا ہوگی، اور یہ انصاف کا معاملہ ہے۔ اور نیکی لے کے کوئی آیا تو اللہ اسے 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا کر کے بڑھا کر کے دے گا، یہ احسان اور فضل کا معاملہ ہے۔
تو اللہ ظلم نہیں کرتا، یا تو کسی کے ساتھ عدل فرمائے گا یا وہ فضل اور احسان کا معاملہ کرے گا۔ عدل کرے گا تو جتنا کیا ہے اتنا دے گا، اور احسان کرے گا، وہ فضل کرے گا تو بے شمار اس کے نیکیوں کا بدلہ بڑھا دے گا۔ تو جیسے بندوں کو اس نے حکم دیا، ظلم سے منع کیا، انصاف پہ قائم رہنے کا حکم دیا، اور فضل و احسان پہ اپنی رحمت کا وعدہ کیا، تو خود اس کا اپنا معاملہ بھی جو بندوں کے ساتھ ہے وہ یہی ہے کہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، یا تو عدل کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ فرماتا ہے یا فضل کا معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ فرماتا ہے۔ اس دنیاوی زندگی میں بھی اللہ اپنے بندوں کے ساتھ یا تو عدل یا فضل کا معاملہ کرتا ہے، اور قیامت میں اخروی زندگی میں بھی اللہ اپنے بندوں کے ساتھ یا تو عدل کا معاملہ کرے گا یا فضل کا معاملہ کرے گا۔ فضل کا معاملہ اس کا عام ہے، عدل کا معاملہ جس کے ساتھ چاہے گا اس کے ساتھ کرے گا، کیونکہ اس نے کہا رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب پہ غالب آ گئی۔ اس کی رحمت ہر ایک کو شامل ہے، ہاں جسے عذاب دینا چاہے گا وہ عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو فضل عام ہے، عدل خاص ہے۔ فضل اور رحمت عام ہے، عدل اور انصاف اس کا خاص ہے، جس کے ساتھ چاہے گا انصاف کا معاملہ کرے گا، ورنہ فضل کا معاملہ اس کا ہر ایک کے ساتھ ہے۔ اب یہ آیت آپ سمجھ گئے جس میں اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ جو تعلق کرنے کا حکم دیا، اس کو اپنے بندوں سے خود کر کے اس نے دکھایا۔ اب ذرا صحیحین کے متفق علیہ روایت دیکھیے جس سے اس کی بڑی وضاحت ہوتی ہے۔ امام مسلم اور امام بخاری دونوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حسنات کو اور سیئات کو متعین فرما دیا، کیا چیز نیکی ہے اور کیا چیز بدی ہے، اس کو اس نے متعین کر دیا۔ جو اس کو پسند ہے وہ نیکی ہے، جو اس کو پسند نہیں ہے وہ بدی ہے۔ ثم بین ذلک، پھر کیا اسے پسند ہے کیا پسند نہیں ہے، اس کو اپنے بندوں کے بیچ اپنا نبی بھیج کر، اپنی کتاب اتار کر کے اس کو بیان فرما دیا، واضح کر دیا۔ تو اللہ نے نیکی اور بدی کی حدیں متعین کی، اور اپنے بندوں کے بیچ نبی رسول بھیج کر، کتابیں اتار کر اس نیکی اور بدی کو بندوں کے بیچ بیان کر دیا۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا، تو جو کوئی کسی نیکی کا بھرپور ارادہ کر لے اور کسی عذر کی وجہ سے نہ کرے، تو اس نیت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اسے اس نیکی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جو انسان کسی نیکی کے کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا، لیکن ایسا عذر اور ایسی رکاوٹ بیچ میں آ گئی جو اس کے اختیار کی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ اس ارادے پہ اس کو اس نیکی کے کرنے کا اجر عطا فرمائے۔ اور اگر وہ کسی نیکی کا ارادہ کر کے کر لے جائے اس نیکی کو، تو اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک اجر عطا فرمائے گا۔ یہ متفق علیہ روایت ہے کہ بندہ کسی نیکی کا ارادہ کرے اور کسی رکاوٹ کی وجہ سے اس کو نہ کر پایا، تو اللہ اس نیت کی بنیاد پر اس نیکی کا اجر اس کے نام اعمال میں درج فرمائے گا، قیامت میں اس کا اجر دے گا۔ اور اگر کر لیا تو جس قدر اس کا خلوص ہوگا 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور اگر بندہ کسی گناہ کا ارادہ کیا، کسی گناہ کا ارادہ کیا، وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ، کسی گناہ کا اس نے ارادہ کیا اور گناہ کے بالکل قریب بھی ہو گیا، ہم کہتے ہی ہیں کہ بالکل ورود اور انجام وقوع پذیر، بالکل متصل ہو، قریب ہے کہ ہو جائے، اتنا قریب ہو گیا، لیکن پھر اللہ کے ڈر کی وجہ سے بیک آ گیا، رک گیا، ارے کیسے کرو گے، اللہ نے اسے منع کیا ہے، تو اس گناہ کے نہ کرنے کی وجہ سے اللہ اس پہ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ ذرا اس حدیث کو، اسلوب کو سمجھتے جائیں۔ کوئی گناہ کا ارادہ کیا اور ارادہ کے بعد اللہ کے ڈر سے رک گیا، کر نہیں پایا، تو اللہ کے خوف سے نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس گناہ کے چھوڑنے پہ اس کو نیکی عطا فرمائے گا۔ اور اگر اس گناہ کو کر لیا تو جیسا گناہ کیا ہوگا، جتنا گناہ کیا ہوگا، اتنی گناہ، اتنی خطائیں، اتنی بدی اس کے لیے ہوگی، اس کے نام اعمال میں رہے۔ اس حدیث کو ذرا پھر سنیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلک،
اللہ نے حسنات اور سیئات کو متعین فرمایا اور پھر اس کو بندوں کے سامنے بیان فرما دیا. تو جو کسی نیکی کا ارادہ کرے اور نہ کر پائے تو اس نیکی کے کرنے کا ثواب ملے گا, اور کر لے جائے تو 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک اجر ملے گا. کسی گناہ کا ارادہ کرے اور اللہ کے ڈر سے رک جائے تو اللہ اس ڈر سے رکنے کی بنیاد پہ اجر عطا فرمائے گا, اور کر لے اس گناہ کو تو پھر اللہ اس گناہ کے بدلے صرف ایک گناہ اس کے نام اعمال میں لکھے گا. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ کے تناظر. لیکن ہاں کوئی شخص گناہ کا ارادہ کرے اور اللہ کے ڈر سے رک جائے تب جا کے اس نہ کرنے پہ ثواب ملے گا اس کو. کسی نے گناہ کا پختہ ارادہ کیا اور بالکل گناہ کرنے کے ارادے سے بیٹھ گیا, لیکن اچانک کوئی ایسا غیر اختیاری امر آ گیا جس سے اس کا گناہ صادر نہیں ہو پایا, تو اس صورت میں اس گناہ پہ اس کی گرفت ہوگی کیونکہ اس نے اس کا پختہ ارادہ کر لیا تھا اس چیز کے کرنے کا, انجام دینے کا. جیسا کہ حدیث شریف ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں القاتل والمقتول کلاہما فی النار, قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں. سرکار نے جب یہ فرمایا تو صحابہ نے یا رسول اللہ قاتل جہنمی ہے, یہ تو بات سمجھ میں آ جا رہی ہے کیونکہ اس نے کسی کی جان لیا ہے, لیکن مقتول کیوں جہنمی ہے؟ تو نبی کریم نے فرمایا لِأَنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَىٰ قَتْلِ صَاحِبِهِ, وہ اس لیے کہ وہ اپنے ساتھی کے قتل پہ حریص تھا. دونوں تلوار چلا رہے تھے, یہ اور بات ہے کہ ایک کا نشانہ چک گیا ایک کا بیٹھ گیا. تو آدمی گناہ کا ارادہ کر کے صرف اللہ کے ڈر سے رک جائے تو اس ڈر سے رکنے پہ اللہ اس کو اجر عطا فرماتا ہے. ہاں اللہ کے ڈر سے نہ رکا, وہ تو پختہ ارادہ کیے ہوا تھا لیکن وہاں موقع ہی نکل گیا, ہو نہیں پایا, تو پھر اس کے اوپر اس کی گرفت ہو سکتی ہے اور ہوگی. کسی گناہ کے کرنے کا آدمی پختہ ارادہ کر لے اور اس گناہ کو صرف اللہ کے ڈر سے چھوڑ دے, تو ابھی آپ نے کیا سنا اس روایت میں کہ اللہ اس کو اس پہ ایک پوری نیکی دے گا. اور ایک دوسری روایت ہے جو یہ بتاتی ہے کہ اگر آدمی گناہ اللہ کے ڈر سے چھوڑ دیتا ہے اس پہ قدرت رکھنے کے باوجود, تو نہ یہ کہ اس گناہ کو چھوڑنے سے اسے نیکی ملے گی, دوسری روایتیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ وہ شخص تو مستجاب الدعوات بن جائے گا. جہاں آپ گناہ پہ قادر تھے اور اللہ کے ڈر سے آپ نے گناہ کو چھوڑ دیا, وہ رات کی تنہائی ہو, اپنے ماتحتوں کے اوپر ظلم کا معاملہ ہو, جہاں کوئی آپ سے پوچھ بھی نہیں سکتا ہو, جو چاہیں وہ کر دیں, جہاں اللہ کے ڈر سے آپ نے اللہ کے منع کردہ کاموں کو چھوڑا صرف اللہ کے ڈر سے, ایسا شخص تو اس عمل کی بنیاد پر مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے. اور نہ صرف مستجاب الدعوات ہوتا ہے دنیا میں, آخرت میں جس دن کسی کا کوئی سایہ نہ رہے گا, ایسا شخص اللہ کے سایہ رحمت میں رہے گا, عرش کے خاص سایے میں رہے گا. یہ دو الگ الگ روایتیں ہیں جو اللہ کے ڈر سے گناہ کے چھوڑنے والے کو فضیلت بتاتی ہیں. چنانچہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے, 3 لوگ تھے, کہیں جا رہے تھے, جاتے جاتے بارش ہونے لگی, سوچا کہ کیا کیا جائے, پہاڑ کے ایک غار میں چھپ گئے. تیز ہوا چلی, اوپر سے پتھر کا ایک چٹان اور ٹکڑا آیا اور غار کے منہ پر رک گیا. وہ بارش سے بچنے کے لیے چھپے تھے, اب غار کے منہ میں دفن ہو گئے. کرے تو کیا کرے, یہ زمانہ موبائل کا تھا بھی نہیں کہ کسی کو فون کر کے بلاتے جیسے بھی لے کر کے آ جاؤ بھائی, اور اس زمانے میں بھی ابھی بھی پہاڑی علاقوں میں نیٹ ورک کا جو حال ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی ہوتا تو پھنس جاتا. خیر, تینوں نے کہا کہ اس وقت ہمارے رب کے علاوہ کوئی نہیں ہے, تم لوگ اپنی اپنی زندگی میں جو کام اللہ کے لیے کیے ہو اس کام کو یاد کر کے اللہ سے دعا کرو کہ مولا تو خوب جانتا ہے کہ وہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے, اس کے بدلے میں غار سے اتنا پتھر تو ہٹا دے کہ روشنی آنے لگے, اندھیرے سے بچ جائیں. ایک اپنے ماں باپ کی بڑی خدمت کرتا تھا, اس نے کہا پروردگار اگر تو جانتا ہے اور واقعی جانتا ہے کہ میں نے یہ خدمت تیری رضا کے لیے کی ہے تو پتھر ہٹا دے. تھوڑا سا ہٹ گیا, روشنی ہو گئی. اس میں تیسرا شخص جس کو اپنی چچا کی بیٹی کے ساتھ بڑی محبت تھی, اس نے اپنی خواہش کی تکمیل کا اظہار کیا تو اس نے بڑے درہموں کا مطالبہ کی, اور یہ جب سارے درہم جمع کر کے اس بچی کے پاس, بہن کے پاس پہنچا, چچا کی بیٹی کے پاس, اور اپنی خواہش پوری کرنے کے قریب ہی تھا وہ کہ وہ بہن اس کی کہتی ہے چچا کی بیٹی کہ اللہ سے ڈرو.
وہ شخص کہتا ہے کہ اس کے جملے کا مجھ پہ ایسا اثر ہوا کہ میں وہاں سے ہٹا اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے اتنی محنت سے درہم اکٹھا کیا تھا مگر ڈر کی وجہ سے اس کام کو انجام نہیں دیا۔ پروردگار اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام تیرے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دیا تو میرے لیے غار کے اوپر سے پتھر کو ہٹا دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے اس غار سے پتھر کو ہٹا دیا۔ تو اللہ کے ڈر کی وجہ سے آپ اگر کسی معصیت کو چھوڑیں گے تو اللہ اس زمین کے اوپر بھی مصیبتیں کم کر دے گا آپ کی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ 7 لوگ ایسے ہوں گے جن کا عرش میں اللہ کا خاص سایہ ہوگا، عرش الہی کا سایہ ہوگا، اس میں سے وہ بھی ہوگا کہ جس کو کسی منصب والی حسین و جمیل خاتون دعوت دے اور وہ اللہ کے ڈر سے چھوڑ دے اس عمل کو۔ تو اس میں آخرت میں اللہ کے ڈر سے کسی معصیت پہ قدرت رکھنے کے باوجود چھوڑنے کی بات ہے۔ شیطان ہم لوگوں کو دھوکے میں مبتلا یوں کرتا ہے کہ جو گناہ آپ نہیں کر سکتے ہیں، جو آپ کے قدرت میں نہیں ہے، جو آپ کے دائرے عمل میں نہیں ہے، جو آپ کے چھیتر ادھیکار میں نہیں ہے، اس گناہ کو چھوڑ کے تو خوب خوشگمانی میں مبتلا رہتے ہیں، اور جو گناہ آپ سے ہو سکتا ہے اور جو آپ کا گناہ ہے اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے اور اس بات پہ توجہ رکھنی چاہیے کہ ہماری ذمے کا گناہ کیا ہے جو ہم سے ہو رہا ہے، اور ہمارے ذمے کی نیکی کون ہے جو ہم سے چھوٹ رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سبھی کو، جیسا وہ اپنے بندوں کے ساتھ کبھی ظلم کا معاملہ نہیں کرتا، ہمیشہ فضل و احسان کا معاملہ کرتا ہے، ہمیں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ فضل و احسان اور انعام کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں اپنی خوف، اپنی محبت اس قدر پیدا فرما دے کہ جو نیکی کرے اس کے لیے کرے، اور جس گناہ سے بھی بچے صرف اور صرف اس کے ڈر کی وجہ سے بچے۔ آمین آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔